السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ فاتر آیت نمبر 15 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے اس سے سمجھاتا ہوں اور پھر جو اپنی فہم ہے۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور ترجمے پر دھیان دیں، روایتی ترجمے سے سوال نہیں کریں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز سزاوار حمد و ثنا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم محتاج ہو یا تنگ دست ہو، چاہنے والے ہو، فقر کہتے ہیں جو کسی سے کچھ چاہتا ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف، واللہ، اور اللہ، هو الغنی الحمید، وہی بے پرواہ تعریف دینے والا ہے۔ اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ وہی بے پرواہ تعریف دینے والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، نابود کر دے اور نئی خلقت لے آئے۔ اچھا، اس آیت سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلق جدید یہ بار بار ہوتا رہتا ہے، اسی سے وہ آواگمن والا نظریہ لیتے ہیں، حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے۔ نہیں، ساتھ نہیں، جنم جنم بہت سارا، وہ بہت، ہاں، تو یعنی بار بار پیدا ہونا اعمال کے مطابق، ویسے خلق جدید یعنی کہ نئے سرے سے کچھ بن کر پیدا ہوئے، ایسا کہیں ہے نہیں۔ ان یشاء، اگر یہ چاہے، یذہبکم، وہ تمہیں مٹا ڈالے۔ ذہب کہتے ہیں مٹا دینے کو، ذہب انہوں نے سونا بھی کر رکھا ہے۔ ویاتے، اور دے، بخلق جدید، نئے سرے سے بنانے کو، نئے سرے سے پیدا کرنے کو۔ تو یہ ضروری نہیں کہ انسان کچھ اور بن جائے، نئے سرے سے انسان ہی ہوگا، لیکن اگر وہ چاہے، اب وہ ایسا نہیں چاہتا ہے، آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ تو اگر وہ چاہے تمہیں مٹا دے، یعنی لے جائے یا نیست و نابود کر دے، اور جدید پیدائش کو دے، یعنی نئے سرے سے تمہیں بنا کر دے دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ نہیں ہے اللہ پر کچھ دشوار۔ وما ذلک، اور نہیں وہی، علی اللہ، اللہ پر، بعزیز، غالب ہونے کو، اور وہی اللہ پر غالب ہونے کو نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وان تدع مثقلۃ الی حملها لا يحمل منه شیء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة ومن تزکی فانما یتزکی لنفسه والی اللہ المصیر۔ اور کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ سے لدا ہوا گنہگار کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس سے کچھ نہ اٹھائے گا، خواہ اس کا قرابت دار ہو۔ آپ تو صرف ان کو ڈرانے نصیحت کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو پاک ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے پاک صاف ہوتا ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ولا تزرو، اور نہیں تمہارا بوجھ، وازرۃ، بوجھ ہے، وزر اخرى، اگلا بوجھ، دوسرا بوجھ، اخرى کہتے ہیں نیکسٹ آنے والے کو، تو کسی اور کا بوجھ یا دوسرا بوجھ یا اگلا بوجھ نہیں ہے۔ وَإِن تَدْعُوا، اور اگر تم پکارو، مثقلۃ، ثقل کہتے ہیں بھاری کو، جس میں بھاری پن جمع ہے، الی حملها، اس اٹھانے کی طرف، حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، تو بوجھ اٹھانا یہ بھی حمل، انہی معنوں میں وہ ماں بھی حاملہ جو کہلاتی ہے تو ایک بوجھ اٹھائی ہوئی ہوتی ہے۔ لا یحمل، نہیں اٹھائے گا، منہ شیء، اس سے کچھ بھی، ولو کانا، اور اگر ہے، ذا قربا، قریبی قوت والا، انما، بے شک جو، تنذر الذین، تم پیش کرتے ہو لوگوں کو، یخشون ربہم، وہ جو اپنے رب سے لرزتے ہیں، وہ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، بالغیب، پوشیدگی کو، چھپے ہوئے کو، واقاموا الصلاۃ، اور وہ سبق کو اٹھنے والے ہوتے ہیں، ومن تزکا، اور جو تم فروغ دیتے ہو، جو تم نشوونما دیتے ہو، فانما، پس بے شک جو، یتزکا، یہ تمہارا فروغ دینا ہے، لنفسہ، اپنی سوچ کے لیے، اپنی نفسیات کے لیے، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور تمہارا بوجھ بوجھ نہیں ہے اگلے کا بوجھ، اور اگر تم اسے اٹھانے کی طرف تم میں بھاری ہے، اسے پکارو، وہ اس سے کچھ نہیں اٹھائے گا، اور خواہ وہ قریب قوت والا ہو۔ بے شک جو تم پیش کرو گے ان لوگوں کو، وہ بغیر دیکھے، یعنی الغیب پر، اپنے رب سے لرزتے ہیں، اور وہ سبق کو اٹھتے ہیں، اور جو تم فروغ دو گے، پس بے شک جو یہ فروغ دینا ہے اپنی نفسیات کے لیے ہے، اور اللہ کی طرف خاص پلٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا۔ وما یستوی، اور نہیں یہ برابر ہیں، الاعمی، خاص اندھے، والبصیر، اور خاص بصیرت والے۔
یہ ایسا نہیں کہ ایک اندھا ہے اور ایک آنکھ سے دیکھنے والا ہے، بلکہ ایک یہ کتاب کا اندھا ہے اور ایک جو کتاب سے بصیرت لے رہا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور عقل کے اندھے اور بصیرت والے یہ برابر نہیں ہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی برابر ہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ، اور نہ خاص اندھیرے والے، ظلمات ظلم کرنے والے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَلَا النُّور، اور نہ خاص روشنی والے یعنی جو واقعی اللہ کی ہدایت لے لیتے ہیں، تو اور نہ اندھیرے یعنی اللہ کے احکامات سے دور، اور نہ خاص روشنی یعنی الکتاب۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ اور نہ جھلستی ہوا۔ وَلَا الظِّلُّ، اور نہ الظِّل یعنی الظِّل خاص سایہ، یا جس کو آپ کہہ لیں سستانے والے، خاموش بیٹھ رہنے والے۔ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ خاص حرارت والے۔ یہ ایک تو دھوپ کی بھی حرارت ہوتی ہے اور ایک عمل کی تحریک ہے، تو یہ عمل کی حرارت ہے۔ تو اور نہ سائے یعنی سستانے یا خاموش بیٹھ رہنے والے، اور نہ حرارت والے یعنی عمل کی تحریک والے۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور، اور برابر نہیں زندے عالم اور نہ مردے جاہل، بے شک اللہ جن کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو سنانے والے نہیں جو قبروں میں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں انہوں نے خود بریکٹ میں جو ہے وہ عالم اور جاہل کر دیا، حالانکہ ویسے تو زندہ اور مردہ کرتے ہیں۔ زندگی اور موت برابر نہیں ہے۔ وما یستوی الاحیاء، اور نہیں برابر ہیں خاص احیا کرنے والے، نشوونما دینے والے، پروان چڑھانے والے، زندگی دینے والے، والاموات، اور نہ خاص مردنی والے یعنی خاص جو مردہ ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب سے الگ ہٹ کر جو مردہ ہوئے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یسمع من یشاء، وہ سناتا ہے جو یہ چاہے، جو چاہے وہ سنے گا، جو نہیں چاہ رہا وہ نہیں سنے گا۔ اللہ کسی کو زبردستی نہیں سنوا رہا ہے۔ وما انت بمسمع، اور تم نہیں ہو سنانے کو، من فی القبور، جو قبروں میں ہیں۔ تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ مردہ جیسے بے عمل ہیں، تو قبر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، تو ایسے لوگ جو عمل کرنے ہی نہیں چاہتے یہ بھی قبر والے ہی ہیں، تو ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور نہ خاص احیا کرنے والے اور نہ خاص مردنی والے یہ برابر ہیں، جو یہ چاہے بے شک اللہ اسے سناتا ہے، اور جو قبروں یعنی مردہ جیسے بے عمل میں ہیں تم انہیں سنانے کو نہیں ہو۔ ان انتا الا نذیر، بلکہ تم صرف ڈرانے والے ہو۔ ان اگر انتا تم ہو، الا نذیر صرف پیش کرنے والے ہو، تو اگر تم ہو تو صرف پیش کرنے والے ہو۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور کوئی امت نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلناک، تمہیں ارسال کیا ہے، تمہیں بھیجا ہے، بالحق، خاص سچائی کو، بشیرن، جس میں آگاہی ہے، ونذیرا، اور پیش کیا جانا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور اگر کوئی ماخذ والے ہیں، امتن سے نکلا، کہتے ہیں جس سے اخذ کیا جائے، جس سے پکڑا جائے، اس لیے ماں کو بھی یوں کہا جاتا ہے کہ اس سے ہی آگے بچہ پیدا ہوتا ہے اور چلتا ہے۔ تو جو بنیاد ہے جہاں سے پکڑا جائے، جہاں سے اخذ کیا جائے، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں آج کل 73 کا آئین ہے، اسی کو پکڑتے ہیں، اس کے تحت فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ہر ملک نے اپنا اپنا ایک آئین بنا رکھا ہے، ایک بنیاد بنا رکھا ہے، ایک بنا رکھا ہے۔ تو وہ جو ہے یعنی یہ کہ جو ماخذ والے ہیں، الا خلا فیہا، صرف گزرے ہیں اس میں، نذیر، پیش کرنے والے ہیں۔ تو جو بھی امت والے گزرے، کوئی ماخذ والے گزرے ہیں تو انہوں نے تو پیش کیا صرف۔ بے شک ہم نے تم کو آگہی والا اور پیش کیے جانے والا الحق یعنی خاص سچائی یعنی قرآن کو بھیجا ہے، اور اگر کوئی ماخذ والے ہیں صرف اس میں پیش کرنے والے گزرے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تحقیق ان کے اگلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلائل، نشانات اور صحیفوں اور روشن کتابوں کے ساتھ۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، فقد، پس یقینی، کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا تھا ان لوگوں کو ان سے پہلے سے، جاءتہم رسلہم، ان کے پاس آئے ان کے پیغامات دینے والے، بالبینات، وضاحت کو، بیان کیے ہوئے کو، وبالزبر، یعنی لکھی ہوئی کتاب کو، وبالکتاب المنیر، یعنی وہ روشن الکتاب، الکتاب اللہ نے خاص طور پر کر دیا کہ اللہ کی کتاب ہے جو روشنی دینے والی ہے الکتاب کو۔
اور اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں پس یقینی ان سے پہلے والے سے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پیغامات دینے والے بیان کیے ہوئے یعنی وضاحت کو، اور الزبر یعنی عقل دینے والی لکھی ہوئی کتاب کو یعنی روشنی دینے والی الکتاب کو لے کر ان کے پاس آئے۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر جن لوگوں نے کفر کیا میں نے انہیں پکڑا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑا انکار کرنے والے لوگوں کو، فکیف پس کیسا ہوا، کانا نکیر یہ جو انکار کرنا ہے، نکیر انکار کرنے والے ہی ہیں، عذاب نہیں بنے گے۔ تو پھر انکار کرنے والے لوگوں کو میں نے پکڑا، پس انکار کرنا کیسا ہوا یا اجنبیت اختیار کرنا کیسا ہوا۔ نہ کر تو اجنبیت تو آپ کہہ سکتے ہیں، کتاب سے اجنبیت یہ بھی نہ کرے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلف الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے پھل نکالے، ان کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں قطعات گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ، اور ان کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ گہرے سیاہ رنگ کے۔ الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ یہ کہ اللہ انزل من السماء ماء سامنے لے آتا ہے خاص بلندی سے کتاب، ایک کتاب معنی ایک کتاب، فاخرجنا به بس ہم خارج کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے، ثمرات فوائد دینا، نتیجہ دینا، ثمر یعنی پھل دینا، نتیجہ دینا، یہ جیسے کہتے ہیں نا عمل کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو وہ پھل ہے۔ مختلف الوانها مختلف ہیں اس کے رنگ، لیکن بات جیسا جیسا عمل کریں گے اس کے حساب سے الگ الگ طریقے سے فوائد ملتے ہیں۔ ومن الجبال اور خاص جمے ہوئے سے، جبل کہتے ہیں مضبوط جمے ہوئے کو، الجبال یعنی خاص جو مضبوط جمے ہوئے ہیں، جددن یہ بھی جدید سے ہی ہے، بیضن واضح ہے، وضاحت ہے، سفید اسی لیے ابیض انڈے کو کہا جاتا ہے، تو یہ وضاحت والے جنہیں جدید وضاحت والے ہیں۔ وحمر مختلف، حمر کہتے ہیں سرخی کو، اور جو سرخی ہے مختلف ہے، الوانہا اس کے رنگ۔ اب یہ سرخی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے انقلاب کو کہا جاتا ہے نا سرخ انقلاب، کیوں کہا جاتا ہے؟ انقلاب آتا ہے تو اس میں کچھ خون خرابہ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سرخی کہا جاتا ہے، شدت اسی میں ہوتی ہے۔ حمر کا مطلب اصل میں سرخ ہے۔ وغرابی و سود، اور سود کہتے ہیں سیاہ کو، اور غرابی غرب سے یعنی غروب ہونے والا، تو غروب ہونے والے یا زوال والے پستی والے جو ہیں وہ سیاہ ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا یہ کہ اللہ خاص بلندی سے الکتاب سامنے لاتا ہے، ایک کتاب یعنی ایک کتاب الکتاب سامنے لاتا ہے، بس اس کے ذریعے پھل یعنی فوائد نتیجہ دینا ہم سے خارج ہوتا ہے، اس کے رنگ مختلف ہیں، اور خاص مضبوط جمے ہوئے سے واضح عظمت یا نئی سفیدی ہے، اور سرخی ہے، اس کے رنگ مختلف ہیں، اور غروب ہونے والے یعنی زوال یا پستی والے سیاہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اور اسی طرح لوگوں میں اور جانوروں اور چوپایوں میں ان کے رنگ مختلف ہیں، اس کے سوا نہیں کہ اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، بے شک اللہ غالب بخشنے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِ اور جانداروں میں سے، جانور نہیں بلکہ خاص جانداروں میں سے، والانعام اور نعمت والوں میں سے، مختلف الوانہ مختلف ہیں ان کے رنگ، کذالک اسی طرح، انما یخشى اللہ بے شک جو اللہ سے لرزتا ہے، اللہ سے خوف رکھتا ہے، من عبادہ ہی اس کے تابع داروں میں سے، العلماء وہ خاص علم والے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ عزیز غفور غالب حفاظت کرنے والا ہے۔ اور انسانوں اور خاص جانداروں اور خاص نعمتوں سے اسی طرح اس کے رنگ مختلف ہیں، بے شک جو اس کے تابع داروں سے خاص علم رکھنے والے ہیں وہ اللہ سے لرزتے ہیں، بے شک اللہ غالب حفاظت کرنے والا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر، وہ ایسی تجارت کو امیدوار ہیں جس میں ہرگز گھاٹا نہیں۔ ان الذین بے شک جو لوگ یتلون کتاب اللہ سمجھ کر پڑھتے پڑھاتے ہیں اللہ کی کتاب کو،
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ یعنی وہ سبق کو اٹھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور وہ کھلا رکھتے ہیں اس سے جو ہم نے انہیں سامان نشوونما دیا، سرًا وعلانیةً خفیہ اور اعلانیہ، یرجونا وہ امید رکھتے ہیں، تجارتاً ایسے لین دین کی، لن تبور ہرگز اس میں تباہی نہیں ہے۔ تو بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، یعنی وہ سبق کو اٹھتے ہیں اور اس سے خفیہ اور اعلانیہ کھلا رکھتے ہیں، ہم نے انہیں جو سامان نشوونما دیا ہے تو وہ ہرگز تباہ نہیں ہونے والی تجارت کی امید رکھتے ہیں یا لین دین کی امید رکھتے ہیں۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، تاکہ اللہ انہیں ان کے اجر و ثواب پورے پورے دے اور انہیں اور زیادہ دے اپنے فضل سے، بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ لیوفیہم انہیں مکمل دینے کے لیے ہے، اجورہم ان کا نتیجہ، ویزیدہم اور زیادہ دے گا انہیں، من فضل ہی اپنے فضل سے، انہو بے شک وہ غفور شکور قدر سے حفاظت کرنے والا ہے۔ ان کا اجر یعنی نتیجہ انہیں مکمل پورا دینے کے لیے ہے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دینے کے لیے ہے، بے شک وہ حفاظت کرنے والا، قدر کرنے والا، یا وہ قدر سے حفاظت کرنے والا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور وہ جو ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی ہے وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ والذی اوحینا اور وہ جو کہ ہم نے وحی کیا ہے، ہم نے حکم کیا ہے، الیک تمہاری طرف، من الکتاب الکتاب سے، هو الحق وہی خاص سچائی ہے، مصدقا لما بین یدیہ سچا کر دکھانے والا اس کے لیے جو درمیان ہے ان کے سامنے، ان اللہ بے شک اللہ بے بعد ہی اپنے تابع داروں کو لخبیر بصیر ضرور بصیرت سے خبر رکھنے والا ہے۔ اور وہ جو کہ ہم نے تمہاری طرف الکتاب سے حکم کیا ہے وہی الحق یعنی خاص سچائی ہے، اس کے لیے سچا کر دکھانے والا جو درمیان ان کے سامنے ہے، بے شک اللہ اپنے تابع داروں کی ضرور خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے، یا ضرور بصیرت سے خبر رکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا، بس ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ روح ہے اور ان میں سے کوئی اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، یہی ہے بڑا فضل۔ ثم اورثنا الکتاب پھر الکتاب کے ہم سے وارث ہوئے، الذین اصطفینا وہ لوگ جو ہم سے صاف ہوئے، ہم سے اپنے آپ کو چنوا لیا، من عبادنا ہمارے تابع داروں میں سے، فمنہم پس ان میں سے ظالم لنفسہ ظالم ہے اپنی نفسیات کے لیے، یعنی کچھ لوگ کتاب سمجھ رہے اس کے باوجود ظلم کر رہے ہیں اپنی نفسیات پر، اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، کیسے چھوڑ دیں۔ ومنہم مقتصدون اور ان میں سے ہی ہیں جو میانہ رو ہیں، ومنہم سابقم اور ان میں سے ہی پہل کرنے والا ہے، سبقت کرنے والے ہیں، بالخیرات بھلائیوں کی، باذن اللہ اللہ کے ضابطے کو، ذالک وہی هو الفضل الکبیر وہی بڑا فضل ہے۔ پھر ہمارے تابع داروں میں سے جن لوگوں نے ہمیں چن لیا، یعنی جو لوگ صاف یا منتخب ہوئے، ہم سے الکتاب کے وارث ہوئے، بس ان میں سے کوئی اپنی سوچ کے لیے ظالم ہے اور ان میں سے ہی کوئی پختہ ارادہ والا ہے اور ان میں سے سبقت کرنے والا ہے، وہی وہ الفضل کی بڑائی ہے، یعنی وہی وہ خاص فضل کی بڑائی ہے۔ جنات عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر، ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہ ان میں کنگنوں کے زیور پہنائے جائیں گے، سونے اور موتی کے، اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ دیکھیں یہاں ذهب کو سونا بنا دیا، وہاں نہیں بنایا تھا۔ جنات و عدن خوشحالی سرسبز و شادابی والی، یدخلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا وہ اپنائیں گے اس میں، من اساور اس سے خاص آسانی کی، اساور یعنی سور کہتے ہیں آسانی سے اوپر چڑھنے کو، من ذہب ولؤلؤا مٹا دینے سے اور چمک دھمک سے، ولباسہم اور ان کا خلط ملط ہونا، یہ لبس سے یہ فیہا حریر اس میں ایک حرارت ہے، ہم سے اسے سرسبز خوشحالی یعنی ہمیشگی ٹھہر جانے والی خوشحالی میں داخل ہوگی،
وہ اس میں چمکدار آرائش و زیبائش مٹا دینے والی یعنی لے جانے سے خوب آسانی سے چڑھنا اپنائیں گے. اس میں ان کا خلط ملط ہونا یعنی ملنا جڑ جانا حرارت والا ہے یعنی توانائی والا ہے. بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں. اب جو سوال کرنا ہو کریں. السلام علیکم.